نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا إله إلا الله محمد رسول الله سرة بك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله لبيك يا رسول الله لبيك لبيك اللهم لبيك یا شیخ عبد القادر جیلانی شاہ اللہ مدد کن فی سبیل اللہ لبیک یا غوث اعظم لبیک قابل صد احترام موضوع ثانی ناجدے پر سے تصویر موضوع فضائل جود پاک قرآن حکیم کی سورہ احزاب کی 56ویں آیت پاک ضرور میں نے تلاوت کرنا تو سون کا فرق حاصل ہے یہ رب سے فرمایا کچھ کوئی شک نہیں اللہ جل شانہ اور وہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تسی بھی خوب درود و سلام بھیج دیا کرو انہاں کہا کہ اللہ سونے نے درود پاک کی شان و عظمت بیان کی کہ یہ آیا پاک جڑی ہے سرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نات پاک ہے انہاں کہا کہ رب سونے درود پاک کی شان و عظمت اور فضیلت بیان فرمائی ہے کسی کوئی شک نہیں تحقیق بلا شبہ اور مسلمانوں غیر متزلزل حق کو یقین حاصل کرو میں اور میرے فرشتے اپنے حبیب سے ضرور کہی جائیں گے ہمیشہ بغیر کسی تعصب تو یہ سلوم کا سیکھا جڑا ہے کہ ہمیشگی سے دلالت کرتا ہے یعنی ہمیشہ درود و سلام پڑھتے رہنا اور سلو کا صلوات کا معنی ہے دعا دے جدوں بھی نسبت اللہ سونے طرف ہوگی تو اس کو مراد ہے اس کا معنی ہے کہ اللہ سونے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ رحمت نازل فرمانا ہمیشہ رحمت نازل فرمانا رہتا تو جدوں صلوات کی نسبت فرشتیاں اور مسلمانوں کی طرف ہوگی تو اس کو مراد ہے دعائے رحمت کہ اللہ سن کو دعا کریں رحمت کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ درود و سلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ اپنے رحمت و نزول فرماتا ہے کہ اللہ سونے نے کیونکہ عظیم نے نعمت ہے اس واسطے یہ نعمت ہے اللہ سونے صرف اپنے عاشقوں بلا کے دیتی ہے کہ میں تو ضرور پڑھنا ہے لیکن اے میرے عاشقوں میرے حبیب کے عاشقوں تسیں وسلم و تسلیم تو انہوں مزید انعام ہوا کہ سلام بھی میرے حبیب سے ہمیشہ بھیجتے رہا کرو پڑھتے رہا کرو اور سچے اللہ والے ہمیشہ درود و سلام پڑھتے آ رہے پڑھتے رہنے گے اور جیسا کہ درود پاک حضرت حضور امام احمد واقع صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھے امر ہو گیا سبحان اللہ مصطفیٰ جان رحمت کو لاکھوں سلام اور فرمانے خلق سے اولیاء اولیاء سے سب رسولوں والا ہمارا نبی اللہ سونے نے اپنے عاشقوں نے بلایا اپنے حبیب کے عاشقوں نے بلایا
یا ایھا الذین آمنوا قرآن پاک نے دسیا کہ ایمان والے کہڑے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ مسلمان ہو گئے رب سننا جنونی عشق کر گئے تو قرآن کریم کی رب نے دسیا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی اپنی سونی اور پیاری زبان چ یہ فرما رہے ہو کہ اگر تسی اللہ نے عشق کر دو تو انہوں روح ایمان عشق مولا حاصل ہو چکی ہے تو پھر میری اتباع کرو پھر اللہ سونا تو ہمیں پڑھنا محبت کرے گا تو اڑنا عشق کرے گا یعنی ایمان اور روح ایمان اللہ کے ہاں تائیں قبول و مقبول منظور ہوئے گی اور کمال میں پہنچے گی ترقی کرے گی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گی سارا دین اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہ آپ مجسم عمر قرآن میں چلتے پھرتے بلکہ مجسم قرآن میں چلتے پھرتے قرآن میں آپ کا ہر عمل قرآن اس واسطے اللہ سونے نے اپنے اور اپنے حبیب کے واسطے نے بلایا کتاب تو ہمیں کمال حاصل ہو جائے میری دیدار کی نعمت حاصل ہو جائے یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے میری بارگاہ تک رسائی ہو جائے قرآن پاک ڈاکٹر نے فرمایا اللہ رب کا من کہا قرآن پاک ڈاکٹر نے دوسرے اللہ سونے جو دیدار کی تمنا اور جو رکھ دے انہوں نے سمجھا دیدار ضرور ہو جائے کہ اللہ سونا قادر ہر چیز پر ان اللہ علیہ کل شیء قدیر کہ جنہوں جگہوں جائے دنیا آخرت جنہیں چاہے اپنے جزازی نعمت کرنے والی اس واسطے اللہ نے اپنے عاشقوں نے بلایا اپنے حبیب کے عاشقوں نے بلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ علیہ السلام پڑھ دیا کریں اسی کہنے خوش قسمت ہے کہ سامنے اللہ نے اپنے حبیب کا امتی بنایا کہ انبیاء علیہ السلام آپ کا امتی ہونا ہے اللہ کو دعا کرتے ہوں گے درود پاک دنیا کا واحد وہ وظیفہ ہے وہ دعا ہے اور عظیم ترین عبادت ہے جی قبول ہی قبول ہے جی قبولیت کسی طرح کا کوئی شک نہیں باقی عبادات کے بارے شاید ہے خوش قسمت ہے اسی میں جس عشق مصطفیٰ نور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رچیا بچیا بقول شاعر کل فتح مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے اللہ کیونکہ یہ نماز جنہیں بھی نیت لئی وہ کامیاب ہو گیا جنہیں حضور سلطان بابا فرمان اندر وچ نماز اکالی ایک سا جا نتیجے ہوئی نہ قیام رکوع سجود کر تکرار پڑے ہوئے نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا حدیثاں اندر موجود ہے کہ جو شخص بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار درود پڑھنا اللہ کا نامہ مال 10 نیکیاں لکھدا وہ 10 گناہ مٹاؤں وہ تو 10 رحمتاں نازل فرماؤں گا وہ 10 درجے بلند کروں گا دنیا جہان دیاں بلاواں پریشانیاں انہوں محفوظ کردا مصیبتاں ہوندیاں ٹالدا وہ دنیا جہان دیاں خیراں برکتاں عطا فرماؤں گا اور آخر میں اپنی شفا کی نعمت بھی بنتا ہے پولیس رات کو بھی درود پاک کا نور کل چپروں تو پہلا انسان نے گزار کرتا اور درود پاک اکثر اعظم ہے اس میں اعظم آب و حیات ہے کہ جنہیں بھی آب و حیات پی لیا درود پاک کا انہوں ہمیشہ یہ زندگی مل جاتی ہے میرے حضور سلطان بہت فرما دے نہ فقیر تھی نہ بہت قبر تھی نہ جیوے سچے اللہ والے درود پاک پڑھ کے یہ نعمت حاصل کر دے سچے اللہ والے تمام اپنی قبرہ زندہ سالے پر نبی کو زندہ ہر جگہ نور حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نال ہر لہر جو آپ حاضر ناظر ہیں آپ مختار میں قاسم ہیں اللہ کے خزانے دے بیٹھے ہیں جنہوں جو چاہوں کا فرمان
تو جنہیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اتباع و عشق نہ انہوں نے قلبی رابطہ جوڑ لیا ان کا درود خود سن لے آپ اما کا طریقے لے کے جان دیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی مدد انہوں نے دنیا قبر اور آخرت حاصل رہی ہے حضور میاں صاحب محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرما لیا لوگوں میں آن ڈرایا رات قبر کی کالی میں سنیا اتنے انہیں آنا جنہیں منہ کمڑی کالی آپ فرما دے ساری عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیش کے درود پڑھنے سے گزاری ہے عمل قرآن سننے سے گزاری ہے قلب سے تعالیٰ کرم سے گزاری ہے کہ آپ قبر کے آگے ساری ضرور مدد فرماؤ گے سانو قبر کا بھی کوئی کام نہیں ناصر کا کوئی کام نہیں اور آپ بھی ساری شفاعت بھی فرماؤ گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک ہوا یہ شانہ عظمت اگر اسی اپنے منہ میں ہزاروں واری بھی دنیا کے ارکان گلاب کے ارکان دنیا کے قیمتی خوشبوؤں مشک امبراں بھی پاک کریے پھر بھی کما حق ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لین کے قابل نہیں ہوں پاک پڑھنے کے قابل نہیں ہوں آپ بھی شان عظمت میں اللہ جان رہی آپ جان رہے کوئی بھی ولی نبی آپ بھی شان و مقام کی گردے نہ میرے پاس آ گئے کیونکہ آپ کا مقام بہت بلند ہے اللہ کے قرب خاص ہے آپ لوگوں نے خود آپ فرمان ہو بھی کے پاس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل ہے جیسے کسے فرشتے اور رسول میں دخل نہیں اللہ سنا میں نے کھلوں گا بھی ہے پڑھوں گا بھی اللہ سنے نے آدم علیہ السلام نے صفی اللہ ابراہیم علیہ السلام نے خلیل اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کلیم اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب اللہ کا تاج پہنایا تاج ختم نبوت پہنایا کہ جڑا شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لگے یا سنے وہ ایک باری درود پڑھنا نہ دے دونوں دے واجب ہے درود پاک پڑھنے واسطے کسی خاص حالت وقت میں کوئی قید نہیں جدوں چاہو پڑھو جس حالت چاہو پڑھو لیکن اللہ سن دے ہاں وہی درود پاک قابل قبول ہے جن وجہ آپ بھی اللہ ذکر ہوئے گا تو درود پاک دے فضائل کے اندر بے شمار حدیثاں ہیں جدا چند ایک میں ذکر کرنا سعادت الدارین کے اندر لکھیا ہے حدیث پاک ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان محفل دے وچ کوئی بھی نہیں سی بیٹھا ہوندا ایک دن ایک شخص آیا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے درمیان بٹھاتا تو صحابہ کرام حیران ہوئے کیسی عادت بھی ہے نا آپ دے اور جناب سیدنا صدیق اکبر کے درمیان نہیں بیٹھتے ایک کیڑا جنہوں آپ نے درمیان سے بٹھا لیا جدوں چلا گیا حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا وہ امتی ہے جڑا میرے اتنے درود پاک پڑھتا ہے سعادت الدارین دے اندر لکھیا ہے سعادت الدارین دے اندر حدیث پاک لکھی ہے کہ قیامت دے دن اللہ سونا محدثین کرام اور علماء حق نو اٹھائے گا اور ان کی سیاہی محفی خوشبو طرح ہوئے گی وہ دربار الہی کے حاضر ہون گے کہ اللہ سونا انہوں نے فرمائے گا تسی عرصہ دراز تک تسی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پڑھتے ہوئے رہندے سکے کہ فرشتے انہوں
تو فرشتے انہوں جنت چ اس انہاں علماء اور محدث نوں جنت لے گئے۔ سعادت الدارین اور قول بدی کے اندر حدیث پاک ہے کہ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسی دربارے نبوت کے وچ حاضر سکے، ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سونے کے قریب تر اعمال کیڑے نے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سچ بولنا اور امانت ادا کرنا۔ انہوں نے پھر عرض کی تھی حضور کچھ اور ارشاد فرماؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تہجد کی نماز اور گرمیاں کے روزے رکھنا، تہجد کی نماز پڑھنا اور گرمیاں کے روزے رکھنا۔ تو پھر میں عرض کیتا کہ حضور کچھ اور بھی ارشاد فرماؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ذکر الہی کی کثرت کرنا اور میرے اتنے درود پاک پڑھنا تندرستی کو دور کرتا ہے۔ تو میں عرض کی تھی کہ حضور کچھ اور ارشاد فرماؤ۔ فرمایا کہ جڑا کسی قوم کا امام بنے کہ ہلکی نماز پڑھے، کیونکہ مفتیاں میں بڑھے بھی ہوں، بیمار بھی ہوں، بچے بھی ہوں اور کام کاج کرنے والے بھی ہوں۔ سعادت الدارین کے اندر حدیث پاک لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص نے میری طرف کوئی علم کی گل لکھی اور میرے اتنے درود پاک لکھ دیا کہ جب تک وہ کتاب پڑھی جائے گی انہوں ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ نظرت الناظرین کے اندر اور سعادت الدارین کے اندر حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنہیں کتاب میں میرے تے درود پاک لکھیا کہ جب تک میرا نام پاک اس کتاب سے رہے گا فرشتے وہ لئی استغفار کرتے رہنا گے۔ مثال مسراب کے اندر لکھیا حضرت علامہ فاسی لکھتے ہیں کہ اللہ سونے نے بندیاں واسطے درود پاک نو اپنی رضا اور اپنے قرب حاصل کرنے کا سبب بنایا، لہذا جہاں شخص جنہ بھی درود پاک زیادہ پڑھے گا انہوں ہی وہ رضا اور قرب کا حقدار ہوئے گا، انہوں ہی انہوں رضا الہی اور قرب الہی ملے گا اور زیادہ اس گل کا لائق ہوئے گا کہ وہ سارے کام سر انجام پذیر ہون، سارے کام وہ ہوندے رہن اور وہ گناہ بخش دیتے جان اور وہ سیرت پاکیزہ ہوئے اور وہ دل روشن ہوئے۔ نظرت المجالس سے لکھیا ہے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے جڑا شخص جنہ چاہے، جڑا شخص چاہتا ہے کہ انہوں حوض کوثر تو پر کے جام پلائے جان انہوں چاہیے اتنا درود پڑھے۔ الابریز کے اندر لکھیا کہ کسی نے سید عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ پوچھا کہ جنت صرف درود پاک ہی دے نال کیوں وسیع ہوندی ہے؟ انہوں نے آخیا کہ اس لیے کہ جنت نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہوئی ہے۔ حضرت شیخ سید محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ دربار الہی دے وچ آپ دا ارشاد آپ دربار الہی دے وچ عرض کردے نے کہ اللہ سونیا درود بھیج اس ذات دے اتنے کہ جہدے اتنے درود پڑھن دے نال گناہ چڑھ جاندے نے۔ اللہ سونے درود بھیج اس ذات کرامی دے کہ جس ذات والا صفات دے درود پڑھن دے نال اولیاء کرام دے
اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نوں درجے حاصل ہوندے نے۔ اللہ سونا درود بھیج اس حبیب تے جہدے اتنے درود پاک پڑھن نال چھوٹیاں دے اتنے بھی تیری رحمت نشاور ہوندی اور بڑیاں تے بھی۔ اللہ سونا درود بھیج اس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے جہدے اتنے درود پاک پڑھن نال